الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور ایک بار پھر آپ کا شکریہ کہ آپ ایک اور خوبصورت جگہ پر ہمیں لے کر آئے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی۔ صوبیہ ہیں میاں چنو سے، یہ کہتی ہیں کہ اسکول میں جو فنکشن ہوتے ہیں اور ان فنکشنز میں ڈانس وغیرہ بھی ہوتا ہے، کیا ان تقریبات میں حصہ لینا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر والدین منع کریں اور اساتذہ مجبور کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ سکول میں بچوں کے عموماً مختلف پروگرام ہوتے ہیں اور ان میں باتوں باتوں میں ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی پروگرام ہو جس میں کوئی خلاف شریعت بات نہ ہو، صحیح، اس میں شمولیت میں کوئی حرج نہیں۔ نہ والدین کو منع کرنا چاہیے اور نہ اساتذہ کو انسسٹ کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی امر شریعت کے خلاف ہو، مثلا بچیوں کو نکریں پہنا دی جائیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اس طرح کی اور غیر مہذب، یا کوئی جو نظمیں یا شعر پڑھے جاتے ہیں وہ تہذیب سے گرے ہوئے نہ ہوں، تو میرا اپنا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں۔ ظاہر ہے اسکول میں تو ایک لمٹ کے اندر رہتے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آصف شہزاد شور کوٹ سے یہ کہتے ہیں جی کیا بیماری کی حالت میں نماز ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یا کوئی لچک ہے اس میں؟ نماز جب تک حواس قائم ہے، ٹھیک ہے۔ کیا بیماری کی حالت میں سانس لینا ضروری ہے یا چھوڑ دیا جائے؟ بالکل ضروری ہے۔ اسی طرح یہ نماز سانس لینے کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کریم نے بہت مہربانی فرمائی ہے کہ بیمار وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، ٹھیک، بیمار اٹھ بیٹھ نہیں سکتا بیٹھا ہوا اشارے سے نماز پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹا ہوا پڑھ لے، صحیح، چھوڑے نہیں۔ صحیح، چونکہ یہ نماز جو ہے یہ کوئی فٹیک نہیں ہے، یہ حضوری ہے اللہ کریم کی۔ صحیح، یعنی نماز کی حقیقت یہ ہے کہ آپ براہ راست رب کریم سے اپنی بات کرتے، اور اگر آپ پریشانی میں ہیں یا بیماری میں ہیں تو آپ کو تو اور زیادہ درد دل سے ریکویسٹ کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے 5 دفعہ، وہ کریم بلاتا ہے، سبحان اللہ، مؤذن آپ کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ۔ تو اگر آپ کو بیمار ہیں 5 دفعہ آپ کو پرائم منسٹر سے ملنا ہو تو آپ تو بھاگ کر جائیں گے، جی کسی اچھے ڈاکٹر کا انتظام کر دیں، مجھے دوائی ٹھیک مل جائے، مجھے یہ ہو جائے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جانے سے کیا منع ہے؟ ہاں یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ جو کام آپ نہیں کر سکتے وہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، بالفرض وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، سجدے تک نہیں جا سکتے اشارے سے کر لیں، فرائض ادا کر لیں، سنت نوافل چھوڑ دیں۔ صحیح۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بدن پاک نہیں رہتا، اور اس کو پاک کرنے کے لیے پھر تردد کرنا پڑتا ہے، یا وہاں پہ کچھ ایسے لوگ موجود ہے نا، جیسے آج کل تو یہ بن گئے ہیں نا جو پہن لیتے ہیں، بچوں کو بھی پہنا پیمپر وغیرہ، پیمپر وغیرہ، جی جی۔ تو ایک دفعہ وہ جو بیمار ہے جس کا وضو نہیں ٹھہرتا، وہ ایک دفعہ پاکی کر کے وہ پیمپر پہن لے تو وہ نماز تو اس سے پڑھ سکتا ہے، ہاں اس سے پیشاب نکلتا بھی رہے، لیکن پھیلے نہیں، پیمپر میں باندھو تو وہ نماز ہو جاتی۔ اچھا، صحیح صحیح، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جی۔
اچھا جی، زاہد سلیم ہے اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی داڑھی اور سر کو خضاب لگانا یا اس کو رنگ کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور جبکہ سنا ہے کہ سفید بالوں سے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ اللہ کریم کی شان بہت بلند ہے ہماری حالات سے، وہ کریم ہے، وہ مہربانی فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہودی جو تھے وہ بال نہیں رنگتے، صحیح۔ تو حضور نے فرمایا فغیروہ کے الفاظ آتے ہیں کہ اس کا رنگ تبدیل کر دو، اچھا، یعنی آپ سفید داڑیاں نہ رکھو، یہود میں مل جل نہ جاؤ، ان سے فرق رکھو۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وصال تک خضاب لگاتے تھے، فاروق اعظم لگاتے تھے، صحیح، اکابر صحابہ نے لگایا۔ ایک جو خضاب میں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بال سیاہ نہ کرے، ٹھیک ہے، عمر چھپانے کے لیے نہ کرے، اور وہ بھی اگر جہاد پہ جاتا ہے، جہاد بالسیف پہ میدان جنگ میں جاتا ہے تو وہ وہاں یہ بھی کر لے تو جائز ہے، بالکل ٹھیک، کیونکہ وہاں پہ تو زیادہ اچھا نظر آنا، مضبوط نظر آنا۔ ورنہ سیاہ خضاب سے ایک حد تک علماء روکتے ہیں، باقی سیاہ سے ہلکا ہے، مہندی کلر ہے، کوئی اور بے شمار کلر ہیں خضاب جی کے، تو کوئی بھی کر لے تو یہ کرنا تو سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ یہود چونکہ داڑیاں اور سر سفید ہی رکھتے تھے تو ان کے سارے علماء اور بزرگوں کی اسی طرح ہوتی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ ان سے فرق کرو، غیرو ہو، ان سے الگ نظر آؤ۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر یہ جو بات ہے کہ سفید بالوں سے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ہر ذرے کو جانتے ہیں، بھائی اللہ کو پتہ ہے جس کے سفید ہیں وہ کیا اور جس کے سیاہ ہیں وہ کیا۔ صحیح، اللہ تعالیٰ حقیقتوں پہ فیصلے کریں گے، نمائش پہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اچھا جو جی، سنت ہے یا جو حضور نے فرما دیا وہ اللہ ہی کی پسند ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اچھا حضرت جی، کافی سارے لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ آن لائن ذکر پہ آواز نہیں آتی، تو یہ اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے یا یہ جو آواز نہیں آتی یہ کوئی ٹیکنیکلی لائنز اس طرح ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا اور یہ اتنے عام ہو گئے موبائل فون کہ لائنیں بری طرح انگیج ہوتی ہیں۔ صحیح، اور پھر جب سے پیکیجز آئے ہیں موبائل فونوں کے، کوئی کام نہیں، لیکن پیکیج ہے، اس نے اپنے جی ہاں، پیسے کاٹ لیے، 500 منٹ اس نے 12 گھنٹوں میں پورے کرنے، کوئی کام ہے یا نہیں، وہ لگا ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں باتیں کیا کرتے ہیں، مطلب بات کیا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ انہیں ہدایت دے، چونکہ ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے آواز جائے، صحیح، لیکن اگر آواز نہیں بھی آتی تو ساتھ پرنٹ بھی کیا جاتا ہے، پہلا لطیفہ دوسرا لطیفہ ساتھ، اچھا، ماشاءاللہ، کمپیوٹر تے پرنٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر کہیں 10-12 بندے بیٹھ کر ذکر کریں تو ان میں سے ایک آدھ اسے دیکھ کر سب کو بتا دیں۔ صحیح، اور ٹیکنیکلی اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس کو جی اب وہ ٹیکنیکل کیا ہے، اور وہ میرا خیال ہے جب تک ان فونوں پہ کوئی لمٹ ان کی مقرر نہیں ہوتی تھی یہ لائیں۔ حضرت جی سمرا نعیم گجرانوالہ سے یہ کہتی ہیں کہ نظر لگ جانا کیا ہے، اور اگر نظر لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ نظر لگ جانا ایک انسانی فطرت میں ایک خصوصیت ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو ان میں ایک خاص قسم کی ایک کیفیت ان میں ہوتی ہے، اور وہ کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں اور حسرت سے کہتے ہیں بھیا اس کے پاس تو یہ ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر عرب جو تھے وہ اس کی جس بندے میں یہ سمجھتے تھے کہ اس سے باقاعدہ ایکسرسائز کرایا کرتے تھے، اسے بھوکا رکھنا، تنہائی میں رکھنا کہ اس میں وہ اور اجاگر ہو جائے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے ایسے ماہرین تلاش کیے کہ ان کی نظر لگے اور یہ اس سے ختم ہو جائے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ یریدون لیضلکونک بابصارہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں سے آپ کو نقصان پہنچائیں، صحیح، صحیح، کوشش کرتے تھے۔ تو یہ آیہ کریمہ جو ہے یریدون لیضلکونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین، یہی آیت اب اللہ آخر درود شریف پڑھ کے طاق مرتبہ پڑھ کے پھونکی جائے تو ٹھیک ہو جائے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اشفاق احمد دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دعا فرما دیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ آگے شراز احمد ہیں بہاولپور سے، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور کامیاب زندگی گزار رہا ہوں، دنیا کی ہر نعمت مجھے حاصل ہے،
ہر کامیابی پر وقتی خوشی محسوس ہوتی ہے، مگر کچھ دیر بعد طبیعت سے خوشی رخصت ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ سے کسی دائمی خوشی کا راز پوچھنا ہے۔ اصل بات یہ ہے جی کہ دائمی خوشی دائمی کامیابی سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے۔ دنیا خود وقتی ہے، عارضی ہے۔ دنیا کی کامیابیاں بھی عارضی ہیں، بے شک، اس کے غم بھی عارضی ہیں، اس کی خوشیاں بھی عارضی ہیں۔ بے شک۔ دائمی خوشی آخرت کی کامیابی سے ہے۔ آپ روزی حلال کمائیں، سچ بولیں، 5 وقتہ نماز ادا کریں، ہمت کر سکیں تو اور ٹائم لگائیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت روز کیا کریں، تو جتنی کامیابی اخروی آپ کو ملے گی اتنی خوشی بھی دائمی ہوگی، کیونکہ دائمی آخرت ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ دنیا کی کوئی کامیابی ایسی نہیں جو دائمی، کیونکہ دنیا خود عارضی ہے تو اس کی خوشی دائمی کیسے ہوگی؟ صحیح۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان پر اللہ کا احسان ہے کہ انہیں یہ ادراک تو ہو گیا، لوگوں کو ساری عمر یہ احساس ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ بے انہیں شک، ادراک بے ہو شک۔ گیا، دنیا میں کامیاب زندگی گزاریں، آرام سے زندگی گزاریں، اس پر خوش بھی ہوں اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ لیکن سبحان صرف اللہ۔ دنیا کی زندگی نہ جئیں، اسی عالم میں ہم نے آخرت کی زندگی جینا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ کریم نے اسی دنیا کو دین بنا دیا ہے، یعنی آپ نے جائز کمانا ہے تو دین ہے، آپ نے جائز جگہ خرچ کرنا ہے تو دین ہے، آپ نے شادی کرنی ہے دین ہے، آپ نے بچے پالنے ہیں دین ہے، آپ نے گھر والوں کا علاج معالجہ کرنا ہے دین ہے، آپ امیروں سے پیسے لیتے ہیں 4 غریبوں کو مفت بغیر فیس کے دیکھ دیں تو سارا دین بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت جی، یہ جو بات ہے نا بالخصوص، یہ آپ کے یہاں آگے پتہ چلتی ہے؟ ادروائز تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دین کوئی اور چیز ہے، دنیا کوئی اور چیز ہے۔ دنیا ہی دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر دنیا کے کام آپ دین کے دائرے کے اندر کریں گے تو وہی دین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں اسلام آباد سے یہ کہتی ہیں حضرت جی، فروعی اختلافات پہ اکثر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمام مسالک کی منزل ایک ہے، صرف راستے جدا جدا ہیں۔ گستاخی معاف، صراط مستقیم تو صرف ایک ہوتا ہے، پھر راستے جدا جدا کیسے ہو گئے؟ الحمدللہ، راستے اگر اختلاف ہو تو وہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ خلاف ہونا جائز نہیں ہے، مخالفت جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہونا ٹھیک ہے۔ اختلاف ہونا یہ تو فطری امر ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثلا آپ ایک طبقہ کہتا ہے جی نماز میں آمین اونچی آواز سے کہی جائے، دوسرا کہتا ہے جی آہستہ سے کہی جائے۔ اب یہ آمین کہنا اصول ہے، صحیح، بالکل اب اس کے 2 پہلو ہیں، ایک کہتا ہے جی آہستہ کہی جائے، ایک کہتا ہے آواز سے کہی جائے۔ اب دونوں کا مسلک یہ ہے کہ دوسرے کو غلط نہیں کہتے، صحیح۔ وہ کہتے ہیں جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہم کر رہے ہیں یہ زیادہ بہتر یہ ہے۔ زیادہ بہتر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ترجیح کا جو ہے اختلاف، یہ تو اختلاف نہ ہوا، یہ تو ایک بات کے کئی پہلو ہیں، تو کئی پہلوؤں پہ عمل ہو گیا۔ یہ تو صحابہ کرام میں بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ عقائد میں مخالفت کرنا، ایمانیات میں یا اصول دین میں، وہ الگ ہو جاتا ہے بندہ، پھر وہ اسلام میں نہیں رہتا۔ صحیح۔ دین ایک ہی ہے، 2-4 دین نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ قرآن کی صداقت پہ انکار کرتا ہے، کوئی بندہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرتا ہے، کسی نبی کی نبوت کا انکار، یہ ضروریات دین ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، اصول کا انکار آئے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل جہاں ٹھیک۔ اصول کا اختلاف نہیں ہے، ایک کام کے کرنے کے 2-3 طریقے ہیں، اور کوئی ایک کہتا ہے یہ درست ہے، تو ائمہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرا جو فرما رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس سے زیادہ ٹھیک، زیادہ بہتر ہے۔ صحیح، یعنی غلط کوئی نہیں ہے، غلط نہیں ہے، ترجیح ٹھیک کا ہے کہ ترجیح ہماری کا، جو ہے یہ بالکل زیادہ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ بالکل صحیح، بالکل تو صحیح۔ یہ تو اسے تو آپ اختلاف نہ شمار کریں۔ صحیح۔ حضرت جی ایک وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک شارٹ کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔
नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आप अपना कोई भी सवाल हमें भेज सकते हैं। SMS कीजिएगा, स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, नोट फरमा लीजिए 033349555021। इस पे हमें आप मैसेज करें, आपका सवाल हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसी तरह से अगर हमें मेल करना चाहें तो ईमेल एड्रेस स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, questions@almurshid.tv। इस पे आप हमें मेल कर दें, आपका सवाल जरूर शामिल करेंगे। हजरत जी, अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। कमर ज़बान है गुजरात से। अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, फिर उसे ज़मीन पर अपना घर बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? गुजारिश ये है जी, घर की डेफिनेशन इनके जहन में सही नहीं है। अच्छा, ये घर को समझते हैं रहने की जगह या ठिकाना, ठीक है, जो उर्फन है। मैं भी यही समझता हूँ। अल्लाह करीम ने जमीन पर एक जगह मुकर्रर कर दी है और वो जगह है जहाँ के जमीन का नुक्ता आगाज है, ठीक है, जहाँ से जमीन फैलाएगी। सही। उस पर उसकी तजल्लियात ज़ाती होती हैं और इबादत के लिए उसे उसने समत मुकर्रर कर दी। ठीक। अब जाहिर है जो जगह आपने मुकर्रर की है कोई उस पर निशानी तो होगी। सही। उसके लिए उस पर एक कमरा बना दिया गया पत्थरों का, ये उस जगह की निशानदेही है कि ये मरकज है। सही। अब आपको हुक्म है कि अल्लाह की तरफ मुंह करके इबादत करो, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर। तो अल्लाह तो हर जगह वहनमा जो समा बजहुल्लाह, जिस तरफ मुंह कर लो उसी तरह अल्लाह मौजूद है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है जो हमने तो उसको घर कहना शुरू कर दिया। वो अब आप वही पत्थर बैतुल्लाह शरीफ के उखेड़ लें और 100 गज हट के बना दें, उस तरफ को मुंह करके नमाज पढ़ेगा? कोई भी नहीं। वो बुनियादी नुक्ता है जमीन का और ये पत्थर लगे हुए हैं उसकी निशानदेही के लिए। वरना तो बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि आप काफरों को कहते हो, पत्थरों को पूछते हैं, तो आपने भी तो पत्थरों की इमारत बनाई हुई है, चलो शक्ल नहीं बनी हुई तो है तो पत्थर ही। ये एक सवाल आया भी था हमारे। तो आप भी सजदे कर रहे हैं। तो वो एक निशानी मुकर्रर कर दी गई है, वरना कोई उधर मुंह करके पढ़ रहा होता है नमाज, कोई उधर पढ़ रहा होता है, कोई इस तरफ पढ़ रहा होता है, कोई उस तरफ पढ़ रहा। तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक कौम, ये दुनिया में 2 कौम है, काफिर और मोमिन। ठीक है। बाकी हमने कबाइल और शऊब खानदान और कबीले बना रखे हैं, वो ठीक है शनाख्त के लिए, लेकिन कौम हमारी मुसलमान। सही। बाकी जितनी कौमें नॉन मुस्लिम है वो काफिर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दरमियान में कोई जगह नहीं, या मुस्लिम है या काफिर। सही। दुनिया में 2 कौमें हैं और यही 2 कौमी नजरिया है। तो वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को यकरुख करने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए जहाँ जाती तजल्लियात बरस रही हैं वो जगह मुकर्रर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसे घर के ये समझना जिस तरह हमारे घर हैं या हम शब बसरी करते हैं, ये ठिकाना है, वो तो नहीं है। अल्लाह करीम का घर दुनिया क्या हो सकती है, दुनिया की हकीकत क्या है। इस कायनात में कितने सितारे सैयारे हैं जो इस जमीन से करोड़ों गुना बड़े हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। तो आप अगर फजा के आलम में देखते हैं तो जमीन की हैसियत ही कोई नहीं। इसे घर बनाना हुकूमत में, ये लफ्ज घर से ये हमने अपने लिए आसान किया, मुशाबत पैदा हो रही है। अच्छा जी, अगला सवाल शामिल करते हैं। जुबैदा आता है, ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला आपको सेहत तो तंदुरुस्ती अता फरमाए, और इनका सवाल ये है कि क्या सदका सैयद को लग सकता है? सदका तो ज़कात खानदान नबवी पे मना है, जायज नहीं। जायज नहीं है, ठीक है। अगर वो हुजूर के खानदान से है तो जायज नहीं है। वैसे आप खिदमत करने को जरूरी है, बस सदका जैसे माँ बाप पे ज़कात नहीं लगती, ठीक है। आपके माँ बाप गरीब भी हैं तो आप उनको ज़कात नहीं दे सकते, उनके अखराजात पूरे करना वैसे आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। इसी तरह आप खिदमत करते हैं, उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से समझकर अच्छी बात है, लेकिन दूसरे पैसों से कीजिए ना, सदकात ज़कात से नहीं। सही सही। सादिया ज़ेब हैं जी इस्लामाबाद से। इनका सवाल है जी कि आजकल ये कहती हैं कि आजकल बहुत सारे ग्रुप हैं कि जो मुख्तलिफ किस्म के लेक्चर देते हैं इस्लाम के हवाले से, दीन के हवाले से, और इनमें से कुछ ग्रुप ऐसे हैं कि जो ज़िक्रुल्लाह को मना करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, और उनकी वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही है। इसको थोड़ा सा वजाहत फरमा दीजिए।
مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ اس میں کنفیوژن کیسے آ سکتی ہے. ایک آدمی کا نظریہ ہے کہ نہیں کرنا نہ کرے، کنفیوژن کیا بات ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں آنا تھا، آپ آ گئے ہمارے ساتھ. کیا آپ کے ساتھ جسٹس صاحب نے آنا تھا وہ نہیں، وہ نہیں ہے. بالکل اب اس میں کنفیوژن کیا، وہ نہیں آیا مال. ہم آ گیا. بالکل ٹھیک، کنفیوژن کون سی ہے؟ دیکھیں بالکل ٹھیک. آپ اس بازار میں جاتے ہیں جس میں بہت زیادہ دکان ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ پھر کے جستجو کر کے اپنی پسند کی چیز خریدتے ہیں. بعض اوقات وہی چیز دوسری دکان پہ سستی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں اس کی کوالٹی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سستی چھوڑ کے مہنگی لے لیتے. بالکل ٹھیک. بھائی اگر دین کے نام پر بھی بہت سی دکانیں بن گئی ہیں تو آپ اپنی طلب اپنی پسند کو خالص کریں نا. بالکل صحیح، پھر جہاں سے وہ سودا ملے وہ خرید. وہ خریدیں. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. عبد الودود ہیں کوئٹہ سے. یہ لکھتے ہیں حضرت جی روح کا تعلق عالم امر سے ہے جہاں سے وہ دنیا میں آتی ہے. جب وہ خود آتی ہے عالم امر سے آتی ہے، پھر روحانی ترقی پا کر وہاں تک جانے کے لیے شیخ کی توجہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس میں خود سے وہاں تک جانے کی قوت کیوں باقی نہیں رہتی؟ روح آتی بھی خود نہیں، آنے میں اللہ کریم اسے آنے بعد میں پہنچا دیتے. ٹھیک ہے، خود اپنی مرضی سے نہیں آتی، بلکہ اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے پہنچا کر پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دو راستے ہیں. صحیح، زندگی وحدینا السبیل اما شاکرا اما کفورا. یہ راستہ جو ہے اطاعت الہی کا، یہ تمہارے گھر کو جاتا ہے. ٹھیک، یہ جو دوسرا راستہ ہے یہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ ایک ویران جنگل کو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکو بھی ہوں گے، درندے بھی ہوں گے، موذی جانور بھی ہوں گے، مارے جاؤ گے. بالکل صحیح، ادھر مت جانا، ادھر جانا. صحیح، صحیح، اب اگر وہ گھر کے راستے پر ہی نہ چلے تو گھر پہنچے گی کیسے؟ ممکن نہیں. اب راستہ دکھانے کے لیے روشنی کے نور کے مینار انبیاء مبعوث فرما دیے، صحیح، انبیاء کے جانشین علماء بنا دیے. ہر بندہ اپنے طور پر جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی سبق پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی ترجمہ پڑھا رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی ذکر کا، سارے ایک ایک شعبہ دین کا، چونکہ جامع ذات نبی کی ہوتی ہے. پیچھے بڑی بات ہے کہ کوئی کسی شعبے میں بھی کچھ اپنی جگہ بنا لے. تو اب گھر جانا تو اس کے لیے یہی تو امتحان ہے دنیا میں کہ تم واپس گھر آتے ہو یا، کیونکہ دوسری طرف دیکھنے کو بہت کچھ ہے لیکن سارا خواب ہے، اس طرف سارا حقیقت ہے. وہدینا السبیل، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرم و اما کفورا. چاہے تو شکر کا اطاعت کا راستہ اختیار کر لے، اپنی پسند سے چاہتا ہے تو ناشکری کر کے دیکھ لے، بھگت لے گا. اب واپس جانے کے لیے اسے گھر کا راستہ چاہیے. صحیح، یہ ہمارا دن بھر کا جو عمل ہے، رات کا سونا بھی جو ہے، یہ ہمارا سفر ہے. ہم ایک ایک سانس ایک ایک قدم ہے. صحیح، اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں یا سمت مخالف میں جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو شیخ کی توجہ بھی یہی ہے کہ وہ صحیح سمت کی رہنمائی کرتا ہے کہ بھئی ادھر چلنا ہے. یعنی کہ عالم امر سے روح خود نہیں آتی، بھیجی جاتی ہے، اور وہاں پر بھی پھر شیخ کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہاں کے سفر کے لیے رہنمائی رہنمائی چاہیے کے ہوتی لیے بالکل چاہیے ہوتی ہے. ہے واپس جانے کے لیے. رخشندہ ہیں راول پنڈی سے. حضرت جی یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کو خواب میں اشارہ ہو کسی کام کے کرنے کا تو کیا وہ کام لازمی کرنا چاہیے؟ لازمی شریعت ہے، لازمی شریعت ہے. ٹھیک، باقی کوئی شے لازمی باقی نہیں. لازمی. ہم کیا اور ہمارے آپ کے خواب کیا. بالکل ٹھیک ہے. خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. زیادہ خواب تو وہ ہوتے ہیں جو زیادہ کھانے سے نظر آتے ہیں. پیٹ میں جتنی گیس ہو جاتی ہے وہ دماغ کو جاتی ہے تو عجیب عجیب خواب آتے ہیں. صحیح. دوسرے خواب وہ ہوتے ہیں جو شیطان القاء کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کام بھی کہتے ہیں وہ خلاف شریعت یا برائی یا بے حیائی ہوتی ہے. تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ ہمیشہ دائرۂ شریعت کے اندر اور شریعت کے مطابق ہوتا ہے. صحیح. لیکن شریعت میں کوئی کمی رہ نہیں گئی کہ کسی خواب کے آنے سے ہم نے وہ کام کرنا ہے. شریعت ذرا ذرا سی حضور نے بیان کر. بالکل ٹھیک ہے. کوئی ایسی کمی نہیں رہ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے یا حدیث نے کوئی کمی چھوڑ دیا تو ہمارا خواب اسے پورا کرے گا. صحیح. اچھا حضرت جی اکثر یہ میسیجز آتے ہیں
کہ آپ نے یہ اتنی دفعہ اگر میسج نہ کیا تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا اور یہ کریں گے. بعض اوقات سورہ لکھی آ جاتی ہے, بعض اوقات نہ کر کے دیکھ لو کیا بگڑتا ہے. وہ بڑا جناب کچھ کہ نہیں آپ کو یہ ہو جائے گا تو کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ دین بدماشی ہے کہ دھمکی سے کام کرائیں گے. اچھا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. نہیں یہ غلط کیوں لوگ اس طرح کے غلط ہے, فضول ہے, سب فضول ہے. کوئی حقیقت نہیں. مطلب اس پہ کوئی اگر سب حقیقت میسج آ جائے تو کوئی اس پہ حقیقت ضروری نہیں ہے کہ رپلائی کیا. دیکھیں جی, آپ کو اچھا اصول فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خواب آپ کو ناگوار ناپسندیدہ آتا ہے, آنکھ کھل جاتی ہے تو لاہور پڑھ کے اور بائیں طرف تھوک دیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا خواب آتا ہے الحمدللہ کہیں, اللہ کا شکر ادا کرو, پھر سو جائیں. سبحان اللہ. کرنا کیا کرنا وہ ہے جو شریعت نے حکم دیا. حکم دیا ہے. بات بے شک بے شک. حضرت جی اجمل شاہ ہیں ملتان سے, یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی زیادہ آبادی روس, چین, جاپان اور ہندوستان میں پائی جاتی ہے, لیکن ان علاقوں میں کسی بھی پیغمبر کے مبعوث ہونے کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں ملتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن پاک کو ہسٹری کی کتاب ہے, قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں ہے. قرآن کا موضوع اصلاح ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن چونکہ عرب میں نازل ہوا, عربی زبان میں نازل ہوا, تو عموماً قرآن کریم میں ان انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے جنہیں عرب جانتے تھے. ٹھیک ہے. اپنی ہسٹری کے اعتبار سے, اپنے کردار کے اعتبار سے, ان کے نام سے جن سے واقف تھے اور ان کی تاریخ سے بھی بڑی حد تک واقف تھے, اور وہ بھی دین پر عمل کرنے کی ترغیب دینے کے لیے استعمال کیا گیا کہ فلاں لوط علیہ السلام کو جانتے ہو, ان کی قوم نے کیا کیا تھا, پھر اس کا کیا ہے. صحیح. نوح علیہ السلام کو تم جانتے ہو, ان کی آبادیاں تمہارے علاقوں میں ہیں. تو قرآن نے تو کہا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجا ہے. اب کیا یہ ضروری ہے کہ انہیں گن کر بتائیں کہ روس میں تھا, چین میں تھا, فلاں تھا, فلاں تھا؟ بالکل ٹھیک. قرآن نے تو ایک جملہ ارشاد فرما دیا کہ ہم نے روئے زمین کی کسی قوم کو خالی نہیں چھوڑا, ہر قوم میں نبی بھیجا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب قوم ہندوستانی بھی ایک قوم تھے, چینی بھی ایک قوم ہے, رشین بھی ایک قوم ہے. ہر قوم میں ہر جگہ جہاں مخلوق کے خدا ہے وہاں نبی بھی آئے ہیں. اب یہ کوئی ضروری ہے کہ قرآن فرست بنا, قرآن کوئی تاریخ کی کتاب ہے. اور قرآن پاک میں تو دیکھیں نا جی, وہ تو ارشاد فرما دیا گیا نا, یہ بتایا قرآن نے کہ ہم نے کچھ نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے, باقی کا نہیں کیا. نہیں کیا. بالکل ٹھیک. وہ قرآن کی بنیادی جو ہے توجہ وہ ہے اصلاح احوال. بالکل ٹھیک. جہاں اس کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں ایسی معروف مثال دیتے ہیں جو روئے زمین پر لوگ اس سے آشنا ہوں. صحیح. نہ صرف عرب بلکہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہوں. بالکل ٹھیک. اب موسیٰ و فرعون کو کون بھولے گا تاریخ میں؟ کوئی بھی نہیں. نوح علیہ السلام اور ان کے طوفان کو کون لوگ. تو اس طرح کے جن قوموں پر عذاب آیا, جنہیں نجات ملی, تو وہ بطور ترغیب دینے کے اور گناہ سے ڈرانے کے ترغیب و ترہیب کے طور پر استعمال ہوا. صحیح. حضرت جی ایک آخری سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. انوار حسین ہے چنیوڑ سے. حضرت جی یہ جو درود شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے, اس میں آل سے کیا مراد ہے؟ ساری امت. ساری امت. قرآن کریم میں آتا ہے اغرقنا فرعون و آل فرعون. قرآن فرعون کے ساتھ کون غرق ہوا؟ ساری قوم. حضرت جی یہ پھر ایک ایسا نقطہ آ گیا ہے کہ جس پہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہونا ہے. نہیں ہو اعتراض, لوگ تو آل سے مراد ایک خاص طبقہ لیتے ہیں. نہ میں تو دلیل قرآن سے دے رہا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں اغرقنا فرعون, ہم نے فرعون کو غرق کر دیا, وہ آل فرعون, اور فرعون کی آل کو بھی. اللہ اکبر. تو فرعون کے ساتھ کیا گھر کے بندے ہی تھے؟ آل سارے پیروکار, پوری امت آل میں شامل ہوتی. گھر کے لوگ جو ہیں وہ اہل بیت ہیں. صحیح. آل اور اہل بیت میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اہل بیت وہ حضرات ہیں جن کا کے اخراجات صاحب خانہ کے ذمہ وہ اس کے اہل بیت. تو یہاں سے تو حضرت جی پھر بہت سارے کانسیپٹ اور کلیئر ہو جاتے ہیں. ہونے چاہیے. اب لوگ اگر نہ کریں تو ان کی مرضی ہے. ہونے چاہیے. اہل بیت وہ ہیں. اب حضرت علی, مائی فاطمہ رضی اللہ عنہا, حسنین کریمین کو اہل بیت اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا سارا خرچ حضور کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے.
آپ نے اپنے حجرے مبارک کے ساتھ ایک حجرہ بھی دے رکھا تھا، اور سارا خرچ جس طرح باقی ازواج مطہرات کا حضور کے ذمہ تھا اسی طرح ان کا بھی تھا۔ صحیح۔ پھر حضور نے انہیں کمبل مبارک میں لے کر دعا بھی فرمائی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت۔ اس پر ام المومنین رضی اللہ عنہ نے میں سے ایک نے سوال بھی کیا، یا رسول اللہ، انہوں نے فرمایا تم تو پہلے ہوئی، یہ چونکہ ان کا الگ گھر ہے، صحیح، تو میں ان کے لیے دعا کروں کہ انہیں بھی آپ ہی لوگوں میں شامل کر دیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی یہ ٹاپک پھر ایک وہ چھڑ گیا ہے کہ جس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، لیکن پروگرام کا وقت پھر ختم ہونے کو ہے۔ بہت شکریہ حضرت جی، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام اختتام کروں، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمیں آپ میسج کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کے لیے ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے، 033349550221۔ اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ کر لیجیے، questions@almurshid.tv۔ اور اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ لا